अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्लस में खुशामदीद। नाजरीन, रोज़नामा 92 न्यूज़ ने कादियानियों के हकूक़ के बारे में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट शाये की है, तो आइए चलते हैं उस रिपोर्ट की जानिब। रोज़नामा 92 न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी काबीना ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कादियानों को नेशनल कमीशन बराए अक़लियत में बतौर गैर मुस्लिम शामिल करने की उसूली मंजूरी दे दी, और इस तरह इनको वो सब अक़लियती हकूक़ मिल गए जो बाकी सब अक़लियतों को हासिल हैं, यानी अपनी मर्ज़ी की इबादतगाह वगैरह का हक। कादियानों ने शुरू दिन से ही यही अक़लियती हकूक़ हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की थी, लेकिन हर बार नाकाम रहे। मगर 2 दिन पहले हुकूमत ने इनका वो देरीना मुतालबा खामोशी से तस्लीम कर लिया। पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। रोला क्या है और किस चीज़ का है? कादियानी पहले दिन से खुद को अक़लियत तस्लीम करके अपने अक़लियती हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इनको अक़लियती हकूक़ नहीं दिए जा रहे। इनके अक़लियती हकूक़ आखिर हैं क्या? ये फिल्म बहुत दिलचस्प है, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये पूरी वीडियो गौर से सुनना होगी। कादियानियों को काफिर यानी गैर मुस्लिम तो करार दे दिया गया, लेकिन एक चीज़ रह गई जिसे हमारे भोले भाले पीटीआई के नौजवान बच्चे भुट्टो की गलती कहते हैं, लेकिन वो भुट्टो की गलती नहीं थी। भुट्टो ने बिल्कुल दुरुस्त किया था। वो चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि इनको गैर मुस्लिम तो करार दे दिया गया था, लेकिन इनका मजहब क्या होगा? इनकी इबादत कैसे होगी? इनकी इबादत गाह में बुलाने का तरीका क्या होगा? इनकी दीनी किताब कौन सी होगी? और इनकी इबादत गाह का नाम क्या होगा? ये फैसला नहीं किया गया था। उसने ये चीज़ आने वाले वक्त पर छोड़ दी, लेकिन ये हुक्म था कि वो अपनी इबादतें और इबादत गाहें मुसलमानों जैसी नहीं करेंगे, ताकि दूसरे लोग धोखा खाकर इनको मुसलमान न समझ बैठें। न ये सरेआम हमारा कलमा पढ़ सकते थे, न ये अजान दे सकते थे, न कलमा लिख सकते थे, और न ही कुरान पाक को पकड़ सकते थे, न ही अपनी इबादत गाह को मस्जिद लिख सकते थे। ये मामला इनके लिए मौत के जैसा था। ये सरेआम दूसरे मज़ाहिब की तरह इबादत करना चाहते थे, रोज़े रखना चाहते थे, अजानें देना चाहते थे, लेकिन जब से काफिर करार दिए गए थे तब से ये सब बंद हो गया था। पुलिस इनके इलाकों में गश्ती लगाने लगी। इनके घरों, मकानों, दफ्तरों, स्कूलों और इबादत गाहों से कलमा तैयबा और अल्लाह का नाम मिटाए जाने लगा था। जहाँ जहाँ से भी शक पड़ता कि ये मुसलमान शो होते हैं, तो वो निशान मिटा दिए गए। अगर कोई कादियानी कलमा पढ़ता पकड़ा जाता तो पुलिस इसे हवालात में डाल देती। अजान देने की कोशिश करते या सरेआम पहले की तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करते तो पुलिस इनको उठाकर जेल भेज देती। रफ्ता रफ्ता इनकी जिंदगियों से इस्लाम निकाल दिया गया। कादियानियों के लिए ये सब किसी तरह काबिल कबूल नहीं था। इनके पास एक ऑप्शन था कि कादियानियत से तौबा करके इस्लाम की तरफ लौट आते, लेकिन बदकिस्मती से वो इस तरफ भी नहीं आते थे। पुलिस आज भी किसी कादियानी को अजान देते या तिलावत करते पकड़ ले तो इसे सीधा जेल भेज देती है। सन 73 से लेकर 1984 तक 11 साल गुजर गए। कादियानी इस दौरान कोशिश करते रहे कि हमें अक़लियत ही समझ लिया जाए, काफिर ही समझ लिया जाए, लेकिन हमें दूसरे गैर मुस्लिमों के बराबर हकूक़ दिए जाएं, इनकी तरह सरेआम इबादत का मौका दिया जाए। और ये हो नहीं सकता था। इनको हर जगह से मायूसी का सामना करना पड़ा। सन 1984 में उन्होंने खुद को अक़लियत मनवाने और अक़लियती हकूक़ हासिल करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला कर लिया। अदालत ने बताया क्योंकि ये मजहबी मामला है, इसे शरई अदालत में ले जाया जाए। चुनाचे वफाकी शरई अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। इसका हवाला नंबर ये है: शरीयत दरख्वास्त नंबर 17I/1984, शरीयत दरख्वास्त नंबर 2L 1984। ये दरख्वास्त 2 कादियानी अफराद की तरफ से थी, जिनके नाम ये हैं: 1 मुजीबुर रहमान वगैरह बनाम वफाकी हुकूमत, 2 रिटायर्ड अब्दुल वाजिद वगैरह बनाम अटार्नी जनरल पाकिस्तान। इस शरई अदालत के जो जज साहिबान केस सुन रहे थे, इनके नाम ये हैं: जस्टिस फ़खर आलम चीफ जस्टिस, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक जस्टिस, मौलाना मल्लिक गुलाम अली जस्टिस, मौलाना अब्दुल कुद्दूस कासमी जस्टिस।
کیس میں وکلاء کے علاوہ جن علماء نے وکلاء کی مدد کی ان کے نام یہ تھے: قاضی مجیب الرحمان، پروفیسر محمد احمد غازی، محمد صدر الدین، علامہ تاج الدین حیدری، پروفیسر محمد اشرف، علامہ مرزا محمد یوسف، پروفیسر محمد طاہر القادری۔ مسلمانوں کی طرف سے پیش ہونے والے وکلاء کے نام یہ تھے: حاجی شیخ گیس محمد ایڈوکیٹ، مسٹر ایم بی ایڈوکیٹ، ڈاکٹر سید ریاض الحسن گیلانی ایڈوکیٹ۔ کیس میں قادیانیوں کا موقف تھا کیونکہ ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہر مسلمان کو اپنے مذہب پر چلنے اور مذہبی رسومات و عبادات کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر باقی سب اقلیتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے، لیکن سب قادیانیوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ ان کو پکڑ کر تھانوں اور جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ قادیانیوں کی انتہائی خوفناک چال تھی۔ وہ اس درخواست میں خود کو غیر مسلم تو تسلیم کر رہے تھے، لیکن بدلے میں جو کچھ مانگ رہے تھے وہ بہت خوفناک تھا۔ اگر ان کو اقلیتی حقوق کے تحت عبادت کی اجازت مل جاتی تو وہ صرف نام کے قادیانی رہ جاتے، لیکن ان کو سبھی اجازتیں حاصل ہو جاتی جن کے تحت وہ مسلمانوں کی طرح عبادت بھی کرتے، مسجدیں بھی بناتے اور ہر وہ عبادت کرتے جو مسلمان کرتے ہیں۔ قادیانیت کے حوالے سے ملک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا مقدمہ تھا، جس میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ مقدمہ ہار جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے کسی مذہب، قانون اور آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کسی شخص کو اس کی اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جائے۔ خود پاکستان کے آئین و قانون اور اسلام میں بھی ہر شخص کو مرضی سے عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ کیس کی سماعت چلتی رہی، کئی ماہ گزر گئے، دونوں جانب سے دلائل کے انبار لگا دیے گئے، چھوٹے سے چھوٹے نقطے پر بحث کی گئی اور آخر کار شرعی فیصلہ سنا دیا گیا۔ 184 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بہت ہی واضح الفاظ میں کہا گیا کہ قادیانی جھوٹے ہیں، ان کو دوسرے مذاہب کی طرح کھلے عام عبادت کرنے، اذان دینے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، مسجدیں بنانے، کلمہ پڑھنے اور لکھنے اور خود کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ قادیانیوں کی ایک بڑی شکست تھی۔ قادیانی دوسری بار عدالت سے بھی کافر قرار دیے گئے تھے۔ اب وہ کسی اور موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ موقع اس فیصلے کے 29 سال بعد 2013 کو ان کے ہاتھ آتا ہے۔ 22 ستمبر سن 2013 کو پشاور میں ایک گرجا گھر پر حملہ ہوا جس میں کافی لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا جس کا مقدمہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 20 کی روشنی میں اقلیتوں کے جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ قادیانیوں کے لیے ایک طرح سے لاٹری تھی۔ عاصمہ جہانگیر زندہ تھی اور ماحول بھی سازگار تھا۔ اس 3 رکنی بینچ نے 19 جون سن 2014 کو فیصلہ دیا کہ ایک اقلیتی کمیشن قائم کیا جائے۔ فیصلے میں لکھا گیا: ہم سمجھتے ہیں اگر مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ حکام نے فوری کارروائی کی ہوتی تو ایسے واقعات کا سدباب بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہوتا۔ اس فیصلے کے کچھ دنوں بعد لاہور کے ایک بڑے ہوٹل میں عوامی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی جانب سے ایک عوامی اسمبلی بلائی جاتی ہے جس میں 300 کے قریب صحافی، دانشور، مزدور، رہنما، مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین و قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی اور وکلاء شامل تھے۔ اس عوامی اسمبلی نے اقلیتی کمیشن کے قانون کا مسودہ تیار کیا۔ اس میں خاص طور پر عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی پولیس فورس کے قیام کی سفارش کی، یعنی قادیانیوں کی وہ عبادت گاہیں جن کی پولیس نگرانی کرتی تھی کہ وہاں کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، وہی پولیس اب ان کا تحفظ کرتی۔ یہ اقلیتی کمیشن تمام اقلیتوں کی عبادات کی آزادی کے لیے قائم کیا گیا۔ 2018 میں اگست کی 10 تاریخ کو اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر لاہور میں اقلیتوں کے ایک نمائندہ کنونشن میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا
کہ وہ فلفور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک با اختیار قومی کمیشن قائم کرے۔ یاد رہے کہ نیشنل کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی رولز آف بزنس 1973 شیڈول 2 3412 کے تحت وزارت مذہبی امور کے حوالے کیا گیا تھا۔ کمیشن کی آخری حیت اور نظر ثانی شدہ TORs کو 2014 میں ری نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے مندرجہ بالا فیصلے کی ہدایت پر کمیشن کو ایک بار پھر 3 سال کے لیے نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے کہاں پر آ کر چالاکی دکھائی اور قادیانیوں کو اس میں شامل کیا۔ اقلیتی کمیشن میں شامل ممبران نے رائے دی کہ کمیشن کی خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اقلیتی برادری کو بڑھایا جائے اور کمیشن کا چیئرمین بھی کسی اقلیتی ممبر کو بنایا جائے جو کہ قادیانی بھی ہو سکتا ہے۔ اقلیتی کمیشن کے ممبران کی یہ سمری مذہبی امور کو بھیجی گئی۔ وفاقی کابینہ نے مذہبی امور کی جانب سے جمع کرائی گئی سمری نیشنل کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی سمری کو اصولی طور پر منظور کرتے ہوئے کمیشن کے لیے اصول متعین کیے کہ کمیشن ممبران کی اکثریت کا تعلق اقلیتی برادری سے ہونا چاہیے۔ کمیشن کا سربراہ بھی اقلیتی ممبر کو بنایا جائے اور احمدی کمیونٹی سے بھی ممبران کو کمیشن میں شامل کیا جائے۔ جیسے ہی قادیانی اس کمیشن میں شامل ہوتا اور اس نے ہو جانا تھا کیونکہ بدلے میں وہ کچھ ملنے والا تھا جو 1984 میں عدالت سے نہیں لے سکے تھے، کیونکہ اقلیتی کمیشن تمام اقلیتوں کو ان کے کھلے عام عبادت کی اجازت دیتا ہے، عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، ورنہ اس کمیشن کو نالے پراندے بیچنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ بکواس کہ قادیانی خود کو اقلیت نہیں مانتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ اس قیمت کے بدلے 1000 بار خود کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر بدلے میں ان کو مساجد کی تعمیر اور مسلمانوں کی طرح عبادت کا حق مل جائے۔ یہ ایک عظیم سازش تھی۔ 1984 عیسوی کا کیس اس کی شہادت دیتا ہے کہ قادیانی ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو مسلمانوں جیسی عبادت کرنے کی پوری آزادی دی جائے، لیکن ہر بار ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب وہ اس کمیشن میں شامل ہوتے ہی ان کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کے لیے وہ ترلے لے رہے تھے۔ اگر آپ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو ہر شخص اس ویڈیو کو کم از کم 20 بار شیئر کرے تاکہ قادیانیوں کی سازشوں کا پردہ فاش ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیجیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ بھی ختم نبوت کے سپاہی بن کر قادیانیت کا منہ کالا کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔